میں سب سے پہلے اپنے پشاور کے میڈیا کے تمام بھائیوں کا بے حد مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور آج اس ملک کے اس اہم موڑ پہ ہمیں بھی یہ موقع دیا کہ ہم اپنی رائے اور اپنی آواز پورے قوم تک پہنچا سکیں۔ مایوسی کی حالت دیکھیں کہ آج تک ہماری عوام بلکہ پوری دنیا میں یہ تصور ہے کہ قوم اور ملک کارخانوں سے ترقی کرتے ہیں۔ اس حد تک مایوسی آ گئی ہے کہ کارخانے بند ہو رہے ہیں اور قوم کی ترقی کے لیے لنگر خانے کھل رہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کو ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ ٹیکسز کی شکل میں اور پھر مہنگائی کی شرح جو بڑھ گیا ہے، لوگوں کی عام زندگیاں بہت مشکل سے گزر رہی ہیں۔ ان حالات میں ہماری حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ ہماری حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے، بلکہ الٹا جس صوبے میں ہم بیٹھے ہیں ادھر حکومتی دہشت گردی ہو رہی ہے، ادھر وزیر اعلیٰ صاحب روز روز دھمکیاں دے رہے ہیں، ادھر جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ شاید مقبوضہ کشمیر جیسے ہو۔ یہ تبدیلی کا نام ہے، ڈاکٹرز جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پولیس والے اسپتالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سب سے پہلے اس وقت حکومت سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جتنے گرفتار ڈاکٹرز ہیں ان کو فی الفور رہا کیا جائے اور پرائیویٹائزیشن کے اس پورے عمل کو واپس لیا جائے۔ یہ عمل نہ ڈاکٹرز کو اور نہ عوام کو قابل قبول ہے۔ اگر یہ جاری ہوگا تو اس کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان حکومت کو بھی ہوگا اور اس کا نقصان پبلک کو ہوگا، عام عوام کو ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلی میں پی ٹی آئی کو سلیکٹرز نے لاتعدادی سے چنا۔ وہ چاہیں تو کوئی بھی ایکٹ اسمبلی سے پاس کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ایکشن ان ایڈ آف سول سپریمیسی کو گورنر کے ذریعے کیوں یہ حکم جاری کرنا تھا؟ صرف اس وجہ سے کہ اگر اسمبلی میں پیش ہوگا تو اس پہ بحث ہوگی، اس پہ ہم لوگ، ہمارے جیسے لوگ، ہمارے ممبرز اسمبلی میں بات کریں گے، اور اگر بات کریں گے تو پھر مقتدر قوتوں کے جو چہرے ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اور پھر ان کی باتیں نکل آئیں گی۔ لہٰذا لوگوں کے منہ بند رکھتے ہوئے آرڈیننس جاری کیا گیا، جس آرڈیننس میں مسنگ پرسنز کو اس کیس کو ریلیف دیا گیا ہے۔ مطلب آپ کو اگر کوئی ادارہ اٹھائے گا
تو عدالت میں بھی آپ پوچھ نہیں سکتے. ان کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ ایک بندے کو مس کر لو، مسنگ پرسن میں ڈال دو، کوئی پوچھے گا نہیں. ایسے ایکٹ کے ہم مخالف ہیں، یہ ایکٹ ہمیں نامنظور ہے. ہم اس کے خلاف عدالت بھی گئے ہیں، اور ہم صرف یہ مولانا صاحب کے اسٹرائک کو دیکھتے ہوئے ہم آگے اپنا فیصلہ کریں گے. پھر ہم اس کے خلاف نکلیں گے بھی، مزاحمت بھی کریں گے. یہ ایکٹ ہمیں نامنظور ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری بجلی کی رائلٹی، ہمارے وزیر اعظم پختونخوا آ کے پختونخوا میں تقریر کرتے ہوئے پختونوں کو اعلان کرتے ہیں کہ میں آپ کو رائلٹی نہیں دوں گا. پچھلے 5 سال پی ٹی آئی کی حکومت یہ رونا روتی رہی کہ وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور وہ ہمیں ہمارا حصہ نہیں دے رہی. آج وہاں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور یہاں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے. آج ان کا حال مسلم لیگ نون والوں سے بدتر ہے. انہوں نے اگر ان کو حصہ دیا نہیں تو کم از کم ادھر آ کے پختونوں کے منہ پہ یہ تماچا نہیں مارا کہ میں آپ کو دوں گا نہیں. ابھی تو وزیر اعظم صاحب آ کے ادھر کہہ رہے ہیں کہ میں پختونخوا کے عوام کو حصہ نہیں دوں گا، اور چونکہ اسی کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو وہ حصہ مانگ نہیں سکیں گے. تو انشاءاللہ ہر حد تک یہ میں واضح کر دوں، ہر حد تک جائیں گے، پر پختونوں کا حق اسلام آباد سے لیں گے. اس میں پھر بھلے جو حد بھی آئے اس کا تعین کیا جائے گا اور ہر قدم لیا جائے گا. مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ یہ پیسے اگر ملیں گے تو پی ٹی آئی کی حکومت کو ملیں گے، پر مجھے یہ افسوس نہیں، وہ لگائیں، مجھے خوشی ہوگی، میرے قوم کے پیسے میرے قوم کو ملیں گے. آپ دیکھیں ہمارے صوبے میں جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں، وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک جو نئے 7 اضلاع صوبے پختونخوا میں مرج ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے جنوبی اضلاع میں آپ دیکھیں کرک میں جو آئل ریفائنری ہے، گیس ریفائنری ہے، اس طرح ہمارے صوبے کے تمام تر قدرتی وسائل لوگوں کے قبضے میں، اور لوگ ہمارے قوم کے نہیں ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، اداروں کے لوگ ہیں. اور پھر آج کل جہانگیر ترین صاحب اس میں بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. تو ہم اس کے خلاف ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور اس کے خلاف بھی ہم ہر پلیٹ فارم اور ہم ہر فورم پہ جائیں گے. ہمارے پختونوں کے قدرتی وسائل 18ویں آئینی ترمیم کے بعد اس پہ ہمارے صوبے کا حق ہے، اور یہ حق ہمارے صوبے کو دیا جائے. اور یہ دیکھیں اس کے سب وجوہات کی بنیاد پہ این ایف سی ایوارڈ نہیں ہو رہا. این ایف سی ایوارڈ کیوں نہیں ہو رہا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. این ایف سی ایوارڈ جلد از جلد ہونا چاہیے، اور 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو آئینی حق صوبوں کا ہے وہ ان کو جلد از جلد دیا جائے. یہ رویہ ایسے تاثر دیتا ہے یا وہ تعجب دیتا ہے کہ ہمارا حق نہیں ہے اس ملک میں، پختونوں کا حق نہیں ہے اس ملک میں، سندھیوں کا حق نہیں ہے اس ملک میں، یا بلوچیوں کا حق نہیں ہے اس ملک میں. یہ رویہ ختم کرنا ہوگا. پورا پاکستان ہم سب کا ہے، اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو یہ رویہ اپنانا ہوگا کہ یہ سب پاکستان ان کا ہے. این ایف سی ایوارڈ چونکہ پورے قوم کے لیے ایک بہت لازمی چیز ہے، اس کا جلد از جلد نفاذ ہونا بہت ہی ضروری ہے. میں ان سب مسئلوں کے لیے ایک ہمارے صوبے میں ایک دفعہ پھر میں اس کے لیے لفظ نکالا ہے، ری طالبانائزیشن.
کا آغاز ہو رہا ہے۔ بطہ خوری کے انداز میں اس وقت، بطہ خوری کے انداز میں دہشت گرد ہمارے ملکنڈ، سوات، بنیر، اپر دیر، لوور دیر، باجوڑ، ہمارے پشاور ریجن، وزیرستان تک ری طالبانائزیشن کا ایک رویہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کہیں کھلے عام دہشت گرد دکھ رہے ہیں۔ ہمارے دوستوں کو، ہمارے پارٹی کے لیڈرز کو، ورکرز کو دھمکیاں ملتی ہیں، اور دھمکیوں کے ساتھ بطہ خوری کا پرچہ ملتا ہے کہ اتنے پیسے دیے جائے ورنہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بار بار ہر سطح پہ یہ بات کر رہے ہیں، یہ بات اٹھا رہے ہیں، لیکن ہماری بات کو کوئی سنجیدہ نہیں رہا۔ حکومت کی خاموشی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اداروں کا کارروائی نہ کرنا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہم یہ بات ہر جگہ کر چکے ہیں اور ہم کرتے آ رہے ہیں۔ پرسوں آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ جنوبی اضلاع میں ایک واقعہ کہ کچھ دہشت گرد آ کے ایک سکول پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لوگوں نے ان کو پکڑا اور پھر پاوردی جوان آ کے ان کو اٹھا لیا گیا۔ اللہ کو ابھی علم ہوگا کہ وہ کدھر ہے اور کس حال میں ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا، لیکن یہ سب کچھ دوبارہ پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ یہ ہمارے دفاعی ادارے کی بہت بڑی ناکامی اور بہت بڑی بدنامی ہوگی اگر خدا نخواستہ یہ ایکسٹریمزم اس صوبے میں دوبارہ عروج پہ آ گیا۔ تو ہم ابھی سے وارن کر رہے ہیں کہ اس عمل کو اگر آپ کر رہے ہیں تو نہ کریں، اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا سامنا کریں، اس کو ادھر ہی روکیں، اور اگر نہیں تو ہم تو اس دھرتی پہ ہیں، اس دھرتی پہ پیدا ہوئے ہیں، اس دھرتی پہ مریں گے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں۔ نہ ان چیزوں سے ہم نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا، نہ تحریک ختم ہوئی، لیکن مسئلہ آپ کو، ریاست کو، ریاستی اداروں کو آئے گا۔ لوگ آپ پہ سوالات اٹھائیں گے، لوگ آپ کی طرف انگلی اٹھائیں گے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، جس چیز کی طرف میرے خیال میں آپ سب انتظار کر رہے ہیں کہ کیا کریں گے جی، تو کل، پرسوں، کل اور آج 3 دن عوامی نیشنل پارٹی صوبہ خیبر پختونخوا کا صوبائی کابینہ، صوبائی کونسل اور صوبائی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا۔ ہمارے اپنے بہت باتیں تھیں اپنے اندرونی، اور ظاہر سی بات ہے ایسے کونسلز میں جو کہ 6 ماہ بعد ایک دفعہ ہوتے ہیں، ایسے مجلس عاملہ میں بہت مسائل ہوتے ہیں، لیکن پورے ملک میں اس وقت ایک مسائل ہے آزادی مارچ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ہمارا تقریباً موقف زیادہ تر لوگوں کو واضح ہو چکا ہے، پر میں پھر بھی آج وضاحت کر دوں۔ عوامی نیشنل پارٹی آزادی مارچ کی بھرپور حمایت کرتی ہے اور تعاون کرے گی۔ آزادی مارچ جو کہ JUI والے نکال رہے ہیں 27 سے لے کے، ان کی ابھی جو نئی بات آئی ہے 31 یا 30 تاریخ کو وہ اسلام آباد میں جمع ہوں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی کا کردار کیا ہوگا؟ عوامی نیشنل پارٹی کا کردار اس مارچ کے 2 پہلو ہوں گے، اور دونوں پہلو میں عوامی نیشنل پارٹی کا اپنا کردار ہو۔ اول تو یہ کہ اگر پختونخوا حکومت کی طرف سے اس آزادی مارچ پر کوئی قسم کا تشدد ہوا
ان کو روکا گیا تو پھر بہت ہی جلد عوامی نیشنل پارٹی کا ہر ورکر پختونخوا میں میدان پہ ہوگا ان کے اس عمل کے خلاف۔ پھر میں دیکھتا ہوں، ہم جانتے ہیں ان کو ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے، اور الحمدللہ میں گلی گلی گھوم رہا ہوں، اپنے پارٹی کو یکجہت کر رہا ہوں۔ جب ہم کال دیں گے پھر میں دیکھتا ہوں کہ ان میں کسی میں ہمت بھی نہیں ہوگی، ایسے کال ہوگی۔ دوسرا پہلو، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کا ریلی اسلام آباد پہنچتا ہے تو مشر نے اعلان کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ اس میں شرکت کرنے کے لیے بذات خود جائیں گے۔ جس دن ہمارے مشر اسفندیار ولی خان جس دن جائیں گے، اس دن عوامی نیشنل پارٹی بھرپور اپنے طاقت کا مظاہرہ کرے گی، اور اپنے لیڈر کے ساتھ اس پورے پختونخوا سے انشاءاللہ ہم ان کی رہنمائی میں ان کے ساتھ اسلام آباد جائیں گے۔ ہم ان بھائیوں کو حاضری کریں گے اور پھر حالات دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ اس بات پہ ہم سب متفق ہیں، پوری قوم متفق ہے کہ جو 1 سال پہلے اس قوم کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ڈرامہ ہوا ہے، ہمارا بنیادی حق چھینا گیا ہے، جس کے نتیجے میں موجودہ حکومت آئی ہے، اس موجودہ حکومت اور یہ اسمبلیوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس پہ ہم سب متفق ہیں کہ جلد از جلد نئے شفاف انتخابات کرائے جائیں۔ اس بات پہ ہم سب متفق ہیں کہ نئے انتخابات جلد از جلد کرائیں اور فوج کی غیر موجودگی میں کرائیں، اندر باہر فوج نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات پہ ہم سب متفق ہیں کہ پاکستان کے آئین میں صرف اسلامی نہیں، جتنے بھی شق ہیں ان سب کا خیال رکھا جائے، ان کی پامالی کی جائے۔ اس بات پہ ہم سب متفق ہیں کہ تمام ادارے اپنے ادارے اختیار میں کام کریں، اور انشاءاللہ یہ تحریکیں رنگ لائیں گی، یہ تحریکیں بے رنگ کبھی نہیں جائیں گی۔ میں اس سب مشکلات کے لیے ذاتی طور پہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ میں نے دورے شروع کیے ہوئے، اور میں اپنے بڑوں بزرگوں کے راستے پہ گلی گلی گھر گھر ہر قوم جا رہا ہوں، اور میں اپنی قوم کو صرف 2 باتیں اپنی قوم کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں جا رہا، میں کسی چیز کے لیے نہیں جا رہا، ووٹ کے لیے بھی نہیں۔ میری صرف 2 باتیں ہیں، ایک پورے قوم کو اتفاق، کہ میری قوم میں اتفاق آ جائے، اور دوسری بات کہ میری قوم بیدار ہو جائے، اٹھ کھڑی ہو اور اپنے حق کے لیے پوچھنا شروع کر دے۔ میں میڈیا کے تمام بھائیوں کا ایک دفعہ پھر بے حد مشکور ہوں۔ کوئی سوالات جس کے بھی ہوں تو میں جواب دیں گا۔ ایک تو ہماری اطلاعات میں کہ آج آپ کا جو لمبا چوڑا اجلاس ہوا ہے اس میں تحقیقات کے حوالے سے اختلاف موجود رہا ہے، حضرت جماعت کے انتخاب کے حوالے سے ہوتا ہے، ہر پارٹی کو لیگ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کی پارٹی میں بھی ہمیں تھوڑا سا اختلاف ہماری اطلاعات کے مطابق۔ تو آپ نے جو بات کی ہے وہ بھی اس طریقے سے واضح نہیں ہے۔ کیا مارچ نکلے گا جب یہاں سے شروع ہوگا، 31 کو ہوتا ہے، جب بھی وہ نکلتے ہیں تو آپ کے کارکن ساتھ جائیں گے نہیں جائیں گے، وہاں تک ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ہمارے کارکن جی کی بات ہوتی ہے کہ مشہد جائیں گے تو اس وقت تو جائیں گے، تو یہ واضح میسج ہو گیا، مطلب کہ ہمارے کارکن مارچ ان کا ہے، مارچ JUI فضل الرحمان گروپ کا ہے۔ ہم اس مارچ کی حمایت کرتے ہیں، ان کے مطالبات کے ساتھ ہمارے پوری حمایت ہے، اور ہم یہ 2 اگر ہم ان کی حمایت کرتے تو اس حمایت کے لیے ہم ان کے ساتھ موجودگی دکھائیں گے، ہماری رہبر کمیٹی موجود ہوگی، ورکر ہمارے انشاءاللہ کسی اور جھنڈے تلے نہیں نکلیں گے۔ ورکر ہمارے جب ہمارا لیڈر نکلے گا، جب ہمارا لیڈر نکلے گا، اسفندیار ولی خان نکلیں گے، تو ہمارے ورکر انشاءاللہ ان کے ساتھ تب نکلیں گے۔
اور یہ جو آپ نے بات کی مخالفت اس کو نہیں کہے, یہ رائے ہوتی ہے ہمارے, یہ تو ہمارا مجلس عاملہ وہ تو اس لیے تھا کہ مطلب ہر بندہ اپنی رائے دے, اپنی ذاتی رائے دے, اور مخالفت اس کی ہوتی ہے کہ جب فیصلے پہ کسی کے اختلاف ہوں. ہمارے کسی فیصلے پہ بھی ہمارے ایک بندے کا اختلاف نہیں ہے, ہم سب فیصلوں میں مکمل شریک ہے. لیکن یہ ہماری روایات ہے, یہ 2-3 دن یہ مجلس عاملے چلتے رہے, اس میں بحث مباحثے ہوتے تھے. ادھر میں ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں جن کے بزرگ ادھر موجود ان مجلس عاموں میں موجود ہوتے تھے, اور یہ بحث مباحثوں ہمارے گھر کا یہ ایک طریقہ کار ہے, اور یہ اس کی خواہش ہے. اور وہ بحث مباحثے ہوئے, ہر بندے نے اپنا نظریہ پیش کیا, اس کے بعد کنکلوژن ہم نے نکال کے اپنے پورے سب کے سامنے رکھ دیا, اور وہ سب کو منظور ہے, اور وہ بالکل واضح ہے. واضح جو آپ کہہ رہے ہیں میں اور بھی واضح کر دوں, ہماری ان کے ساتھ حمایت ہے. جو نقطے ہیں ان پہ ہم حامی ہیں. مارچ ان کا ہے, مارچ ان کا ہے. جس طرح پی ٹی ایم والے اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے, ضرورت پڑی تو مشر گئے, انہوں نے حاضری کی. ابھی میں جواب پورا کروں, ابھی اگر ادھر ضرورت ہے تو ہم مشر جائیں گے اور مشر حاضری کریں گے, اور مشر جب جائیں گے تو ہم اپنی طاقت کے ساتھ جائیں گے. دوسری طرف اگر ادھر ان کو روکا گیا, اگر اس تحریک کے خلاف یا کسی تحریک کے خلاف بھی تشدد ہوتی ہے تو ہم تو نکلیں گے. تو اگر ان کے خلاف ادھر تشدد ہوا تو پھر عوامی نیشنل پارٹی انشاءاللہ میدان میں ہوگی اس حکومت کے خلاف. جی احمد صاحب, ایک تو یہ بتائیے کہ پہلے آپ نے پریس کانفرنس کی جو اس میں آپ لوگوں نے کہا کہ انفرادی طور پہ رہبر کمیٹی کا جو بھی مولانا فضل الرحمان کا انفرادی فیصلہ ہے کہ وہ مارچ کریں گے, اس کی ہم حمایت نہیں کرتے. ایک آپ لوگوں نے یہ کہا, مشر نے بھی کہا تھا اور آپ لوگوں نے بھی کہا. انفرادی طور پہ جو مجھے یاد کریں گے یہ پریس کانفرنس میرا تھا, آپ کا بھی ہوا تھا, مشر کدھر ہوا تھا یہ میرا ادھر فیصلہ؟ ہی ہوا. نہیں, اس میں مشر نے یہ بتایا تھا کہ رہبر, اب یہ دیکھیں رہبر کمیٹی ابھی ایک سنیں, جی جی ایک تو یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے پہلے ہی اس سے انکار کیا تھا کہ ہم کسی مارچ کا انفرادی فیصلے کا ہم حمایت نہیں کریں. اب آپ لوگ حمایت کریں انفرادی مولانا فضل الرحمان کا انفرادی فیصلہ ہے. دوسرا یہ کہ مشر جب یہاں سے نکلیں گے, کتنے قافلے آپ لوگ, کن اضلاع سے آپ لوگ قافلے نکلیں گے ان کے ساتھ, اور ان کے لیے کیا انتظامات آپ کس تاریخ کو جائیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ مشر اور بلاول جب بیٹھے آپس میں تو ان کی اس وقت اس میٹنگ میں یہ رائے نکلی کہ اس پہ سب کو مشاورت میں لیا جائے, اور یا رہبر کمیٹی کی میٹنگ بلائی جائے اور یا اے پی سی بلائی جائے. انہوں نے فوراً رہبر کمیٹی کی میٹنگ بلائی, اور رہبر کمیٹی کی میٹنگ میں جو فیصلے ہوئے اس کے بعد آج اس میٹنگ کے تناظر میں ہماری پوری پارٹی بیٹھی اور ہم نے یہ جو فیصلے کیے تو یہ اس کے تناظر میں ہے. آج بھی اگر یہ فیصلہ ان کا آج سے 4 ماہ پہلے, 5 ماہ پہلے, 2 ماہ پہلے, 1 ماہ پہلے انفرادی تھا, بالکل انفرادی تھا, لیکن جو شکل اجتماعی ہونے کا ہمارے مشر نے تجویز دی انہوں نے وہی قدم اٹھایا. انہوں نے میٹنگ بلائی, انہوں نے اعتماد میں لیا, اور اس اعتماد کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا. دوسری بات, جو مشر کے جانے کی تاریخ ہے تو وہ دونوں شکل میں ابھی آج ہم اعلان نہیں کر سکتے. پہلے شکل میں بھی کیونکہ ان کے اپنے 27 سے 30 تاریخ تک یہ جلوسیں چلتی رہیں گی, تو اگر ان کو روکا گیا تو پھر تو اگر وہ نہیں جا سکتے تو ہم تو جا ہی نہیں سکتے, کیونکہ مولانا صاحب نے تو کتنے مہینے محنت کیے, انہوں نے کتنے مہینے کوشش کی ہے. تو اگر ان کو روکا گیا تو ہم اسلام آباد نہیں جا سکتے, لہٰذا ان کے روکنے کے خلاف ہم اسی پختونخوا میں اس کا بھی ہم لائحہ عمل طے کریں گے فوراً. وہ 2-3 دن کی بات ہوگی اور ہم لائحہ عمل طے کریں گے اور اس صوبے میں اس حکومت کے خلاف نکلیں گے. جہاں تک مشر کی جانے کی تاریخ کی بات ہے تو وہ 30-31 تاریخ انشاءاللہ ان دنوں میں وہ طے پائے گی. ہمارے پورے صوبے سے انشاءاللہ, ہمارے پختونخوا کے صوبے سے جس کا میں صدر ہوں, پورے صوبے سے ہم اپنے پاس کتنا قافلہ یہ تو اس دن پتہ چلے گا. شاید وہ ایک بندے نے دوسرے کو بولا میرے پاس اتنے, دوسرے نے بولا اتنے, تو اس نے بولا کہ نہیں کے پاس تھا, اس نے بولا ابھی کہ میرے سر پہ کتنے بال ہیں,
اس نے بولا جی بیٹھ جائیں, ابھی میں چھری پھیرتا ہوں, سب آپ کے گود میں ہوگے, آپ کو پتہ ہوگا کہ کتنے. تو یہ اندازہ اس دن پتہ چلے گا جب سر پہ چھری پھرے گی کہ میرے گود میں کتنے بال ہیں اور کتنے بال نہیں ہیں. جمال خان یہ بتائیے, اگر صوبے میں بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے لیے کیا لائے عمل آپ نے اپنائے؟ ہم تو جی اس کے خلاف پہلے گئے ہیں عدالت میں ایز اے پارٹی. ہم اس کی تاریخ بھی ہے. خوشدل خان صاحب میرے سینئر نائب صدر صاحب جو ایک سینئر وکیل ہے, 24 اکتوبر کو اس میں ہیرنگ ہے. ہم اس کے خلاف گئے. انہوں نے جو قانون بنایا ہے اس قانون میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں. ایسا کون سا بلدیاتی نظام ہوگا جس میں ضلع نظام نہیں ہوگا؟ یہ سب سے بڑا لوپ ہول ہے. اور جو بھی نظام پہ رہے گا اور میدان میں اگر قانون ہوگا کہ الیکشن ہوں گے تو ہم تو اس میں حصہ ہوں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم کسی الیکشن سے بائیکاٹ کرنے والے نہیں ہیں. ان کا طریقے کا ہو, صحیح طریقے والا ہو, ہم الیکشن میں میدان میں ہوں گے. ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ایمن خان, این پی کی نظر میں آزادی مارچ کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں, کیا ہوں گے؟ اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. میں خواہش ہوگی کہ اچھائی کی طرف نکل جائے, لیکن اللہ خیر کرے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بھٹو صاحب والا اور ضیاء الحق صاحب والے دور آنے کی باتیں مجھے ایسے دماغ پی این اے کی جھلک نظر آ رہی ہے. دماغ میں نہیں. پی این اے کی جھلک تو میں نہیں دیکھ رہا, لیکن یہ ماحول جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, تو مجھے جو بات دکھ رہی ہے کہ خبر ایک ہے اور بندے دو ہیں. ایک نہ ایک گرنے والا ہے, اللہ خیر کرے. کون گرے گا؟ پر آپ نے جو میری طرف سے پوچھا اشارتاً, تو میں یہی کہوں گا کہ مجھے جھلک وہی دکھ رہی ہے اس پورے جو مارچ, آزادی مارچ سے, کہ یہ جو محنت ہوئی قبر کھد گئی ہے. میرے خیال میں ابر تیار قبر پڑی ہوئی ہے. ایک نہ ایک نے جانا ہے. ابھی اللہ خیر کرے کون جانا. زمنگ دے موقف نے جگہ خبر شوے دے نظر پٹی. ہمارے موقف سے جب مولانا صاحب کو پتہ چلا, انہوں نے آج رابطہ کیا ہے, انہوں نے شکریہ ادا کیے. انہوں نے کہا کہ میری تو یہ سوچ تھی کہ شاید آپ صرف حمایت کریں, لیکن آپ لوگ تو اس سے 2 قدم آگے بڑھ گئے ہیں. اگر ہم پہ تشدد ہوتے تو آپ ہمارا پوچھیں گے, یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اور مشر کی حاضری یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. انہوں نے شکریہ ادا کیا. میرا نہیں خیال کہ اس وقت وہ اس نقطے پہ آئے ہیں کہ کوئی بات چیت ہوگی. بات چیت ہوگی. حل, ہر چیز کا حل بات چیت میں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور بات چیت کے بغیر یہ کوئی ڈریکونن لا نہیں ہے یہاں پہ کہ قبضے ہوں گے یا مارم ماری ہوگی. یہ ڈائیلاگز ہی ہوں گے, بات چیت ہی ہوگی, اور بات چیت کے ذریعے ہی یہ سب حل کیے جائیں گے. لیکن یہ ہمارے یہ جو بیوقوف اعظم ہے, یہ اسی کا رویہ ہے کہ مولانا صاحب کو دیوار پہ یہ لگا چکے ہیں. وہی ہمارے والد صاحب کی بات ہے, جب آپ ایک بندے کو دیوار پہ لگا دیں تو 2 راستے رہ جاتے ہیں, یا وہ پیر پڑے گا یا وہ گلے میں ہاتھ ڈالے گا. اب پیر پڑنے والے ہم نہیں ہیں, وہ بھی نہیں ہیں. مولانا صاحب بھی مفتی محمود صاحب کے بیٹے. احمد صاحب یہ بتائیے, ہمیں 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب نے جو اعلان کیا ہے اگر صورتحال خراب ہوتی ہے تو مولانا صاحب ہمیں ایک بند گلی میں کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, خود بھی پھنس گئے ہیں سارے سلسلے. میں نے تو بول دیا. دوسرا آپ نے جو بات چیت کی بات کی, بات چیت ان سے کی جاتی ہے جن کے پاس ہتھیار ہو. تو اس بات چیت سے کیا مراد ہے؟ آپ مقتدر حقوں کی بات کریں, ان سے بات چیت. ظاہر سی بات ہے, میں اس لیے تو میں نے بولا کہ عمران خان کے ساتھ تو وہ بات چیت کے حد تک وہ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ تو این آر او کی باتیں چل رہی تھی. اب عمران خان یو ٹرن کا ماسٹر ہے. اب بیچارہ خود اس کی گلے میں این آر او پڑ گئے. اب اس کو مولانا صاحب سے این آر او مانگنی پڑ رہی ہے, اور اب مولانا صاحب عمران کو این آر او نہیں دے رہے. مطلب اگر مولانا صاحب کامیاب ہوتے تو پہلی سیڑھی ہی عمران خان ہے, اتنا لکھ لیں. پہلی سیڑھی, پہلا قدم ہی اس پہ آئے گا, اور اس کے بعد آگے وہ بڑھے گا. یہ تو میں سمجھتا ہوں. تو وہ پرویز خٹک اور ان لوگوں کے ساتھ وہ کبھی مذاکرات کرنے والے نہیں ہیں. بذات خود عمران خان بھی جائے تو وہ مذاکرات نہیں کریں گے. ہاں, جو قوتیں ہیں ان کو یہ اب مذاکرات کا گیم ان کے ہاتھ میں ہے. اب چونکہ ان میں ڈیمانڈ بھی ایسے ہیں کہ اس میں بہت کچھ آئینی مسئلے بھی ہے.